باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتخبین المنتجبین اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان 1444 ہجری کا ماہ رمضان المبارک نصیب ہوا اور اس ماہ کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ اس ماہ میں قرآن کریم کا نزول بھی ہے۔ خود رب کائنات نے ماہ مبارک میں اس کے نزول کو خود قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کی سفارش کی گئی ہے، حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام کی فرامین میں اس ماہ رمضان المبارک کو ربیع القرآن کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں جس طرح رب کائنات نے فرمایا ہے کہ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ قرآن کریم ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں اور انسانی زندگی کے تمام اطراف میں قرآن کریم کی رہنمائی موجود ہے، لیکن خداوند متعال نے اس قرآن کریم کے بیان کو اور اس کو انسانیت تک پہنچانے کو مربوط قرار دیا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو وہ بات بیان فرمائیں کہ جو ان کی طرف آسمان سے نازل ہوا ہے۔ جتنا دین ہمارے پاس ہے، یہ دین سارے کا سارا تنزیلی ہے، عرش معلیٰ سے نازل ہوا ہے جناب جبریل کے ذریعے پاک پیغمبر کے قلب مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جبریل کے ذریعے حضرت تک پہنچا ہے، وحی منزل کے ساتھ پہنچا ہے۔ لیکن رسول اکرم نے جہاں پر اپنے بارے میں فرمایا تو ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد اس قرآن کریم کے علوم کو لینے کے لیے بھی دروازے دکھائے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کی حدیث مبارکہ مسلم کتب میں موجود ہے۔ ذرا بہت زیادہ روایات ہیں کہ حضرت نے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ رسول اکرم نے اپنے بعد قرآن کریم کے علوم کے وارث اپنی اہل بیت اور اپنی آل رسول کو قرار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام آل رسول کے اعلیٰ، عرفہ، افضل اور اولین فرد ہیں۔ افکار اسلامی والوں کی یہ خواہش تھی کہ اس ماہ مبارک میں چونکہ جس طرح قرآن نازل ہوا، اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی ہیں۔ 19، 20 اور 21 کو پوری دنیا میں حضرت کے اعزاز میں ان ایام کو باقاعدہ طور پر احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو انہی دنوں میں اس عالم قرآن کے فرامین کو قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا جائے کہ حضرت کی زبان پر اس قرآن کے معارف کس طرح جاری ہوئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین کا میں کہہ دوں گا کہ عمل قرآن تھا، جس طرح کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے
بیویوں نے بیان فرمایا کان عمل القرآن کہ رسول اکرم کا عمل قرآن تھا، اور پھر فرمایا علی منی وانا منہ، علی میرے سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تو حضرت علی کا بھی عمل، حضرت کی سیرت اور حضرت کی جتنی روش تھی وہ قرآن کے مطابق تھی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اگلے بیانات میں قرآن کریم سے رہنمائی لے کر اس کے ساتھ ساتھ تطبیق کریں حضرت امیر المومنین کے فرامین کی، کہ حضرت نے جو معارف بیان فرمائے ہیں قرآن میں ان کی بنیاد کیا ہے، اور حضرت نے اس کو اپنے پاکیزہ الفاظ میں کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے حضرت کے اس وصیت نامے کا کہ جو آپ نے اپنے بستر شہادت پر اپنے 2 فرزندان سیدہ شباب اہل الجنہ کو بٹھا کر حضرت نے ان کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ حضرت کے نہج البلاغہ میں یہ وصیت نامہ موجود ہے، 47 نمبر کتاب ہے حضرت کا ایک یہ نامہ ہے، جس میں حضرت نے یہ فرمایا للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ۔ حضرت نے یہ وصیت نامہ اس وقت اپنے دونوں بیٹوں کو فرمایا کہ جب آپ کو ضرب لگائی ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں، آپ زخمی تھے۔ حضرت کی ویسے بھی ہر وقت توجہات الہی تھی، لیکن یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لسان مبارک سے اس وقت کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جب آپ بستر شہادت پر موجود ہیں۔ حضرت نے مخاطب قرار دیا اپنے دونوں فرزندان کو، لیکن جب آپ غور فرمائیں گے اس وصیت نامے کے مشتملات پر تو یہ تمام کے تمام اس کے حوالے روشن طریقے سے اور واضح طریقے سے قرآن کریم سے ملے گا۔ قرآن کریم نے چونکہ وصیت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ آپ کو وصیت کرنی چاہیے، قرآن کریم میں ایک وصیت کا مفہوم ہے، تو حضرت نے اپنے الفاظ میں سب سے پہلے لفظ وصیت کو استعمال فرمایا، اوصیکما بتقوی اللہ۔ قرآن کریم بھی کتاب ہے ہدی للمتقین، قرآن کریم نے بھی تقوی کے بارے میں بہت زیادہ سفارش کی ہے۔ قرآن کریم کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر تقوی کی سفارش کی گئی ہے، حتیٰ کہ متقیوں کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، صاحبان تقوی کی آخرت کی بلندی کو ذکر کیا گیا ہے، صاحبان تقوی ہی کو بہشت کا وارث قرار دیا گیا ہے، تقوی ہی کو بہشت کی قیمت قرار دیا گیا ہے، اعدت للمتقین کہا گیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے تیار ہوئی ہے، وعد المتقون متقیوں کے لیے۔ تو حضرت نے پہلے ہی مرحلے میں تقوی کے بارے میں سفارش فرمائی، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں بیٹوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی سفارش کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ قرآن کریم نے دنیا کے بارے میں، دنیا کی قلت کے بارے میں، دنیا کی متاع کے زیادہ باقی نہ رہنے کے بارے میں، اس کی عدم بقا کے بارے میں، اور دنیا کے انسان کو راہ حقیقی سے کھینچ کر لے جانے کے بارے میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے، تو یہاں پہ حضرت نے پہلا سلسلہ انسانیت کی دینی اور انسانیت کے ایمان کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے، ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، دنیا تمہیں طلب کرنے آئے بھی تو تم دنیا کے طالب نہ بننا۔ دنیا اس حد تک جیسے فرمان ہے معصومین کے کہ ایک کشتی کی مانند ہو کہ آپ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ کے مقصد تک پہنچا دے۔ فرمایا دنیا کو طلب کرنے والے نہ بننا کہ تمہارا مقصد اور تمہارا مطمع نظر یہی دنیا نہ ہو۔ اللہ تبغی الدنیا وَإِن بَغَتْكُمَا، حتیٰ کہ وہ صورت، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر بھی شکایت ہوتی ہے بہت بھاگے ہیں لیکن وہ ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگیٹ اور ہماری وہ مقصود پورا نہیں ہوا ہے۔ یہاں حضرت فرماتے ہیں اگر دنیا تمہیں تلاش کرتی ہوئی بھی آئے اور یوں تمہاری طرف امٹ کر آئے تو پھر بھی تم دنیا طلب نہ بننا۔ اس میں حضرت اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، دنیا کی
کسی ایسی چیز پہ کہ جو آپ کو نہ ملے اور تم سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، جیسا کہ دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ دعائے کمیل پڑھیں وَاجْعَلْنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاسِعًا، کہ مجھے اپنی قسمت پہ راضی رکھ اور اس پہ قناعت کرنے والا بنا، اور تمام احوال میں مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے والا بنا۔ یہاں بھی اسی طرف بھی اشارہ جاتا ہے، فرمایا اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے ہٹ جائے، آئی ہوئی چلی جائے یا تمہیں نہ ملے تو اس پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اللہ اکبر، جب بھی کہنا حق کی بات کہنا، یہ حق کہنا قرآن کریم میں جائے تو ارشاد ہوا ہے کہ ان تقولوا حق، کہ تم حق کہو ولو کان ذا قربی، اگر قریبیوں کے خلاف بھی تمہیں حق کی بات کہنا پڑے تو کرو۔ اور ہماری روایات میں ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ آدمی جائر بادشاہ کے سامنے بھی حق کا کلمہ کہے۔ تو حق کہنے کی حضرت فرما رہے ہیں۔ خود حضرت کا عمل کیسا ہے کہ ازواج پیغمبر نے، اصحاب رضوان اللہ علیہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جب کبھی کسی نے پوچھا ہے تو ان سب نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم سے سنا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو آپ خود ساری زندگی چونکہ حق پر عمل کر کے گزاری، تو آپ نے فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق کی بات کرنا، وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اور اجر کے لیے عمل کرنا۔ کبھی یعنی اس بات کی طرف مت خیال جائے کہ کوئی اجر اخروی بغیر کسی عمل کے مل جائے گا۔ اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو جہاں پہ لفظ اجر استعمال ہوا ہے وہاں پہ باقاعدہ یہی سفارش کی گئی ہے کہ یہ نعمت بھی تمہیں اجر کے بدلے میں ملے گی، یہ نعمت بھی تمہیں اجر کے بدلے میں ملے گی، اس کی رحمت ملے گی اجر کے بدلے میں، اس کی عنایات ملیں گی اجر کے بدلے میں، توجہات الہی ملے گی آپ کو عمل کے بدلے میں، اجر ہو کر اجر کے عنوان سے آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح جنت کے بارے میں بھی سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے جزاء بما کانوا یعملون، کہ وہ جنت جزا ہوگی اس کی کہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اگر اجر خداوندی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے عمل کرو۔ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو صرف اس امید پہ کہ ہمیں اس کی رحمت کی امید ہے، ہمیں تو بخشش مل جائے گی، ہمارا تو تعلق کسی اتنے بلند مرتبہ خانوادے سے ہے، خود وہی خانوادے کے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولین فرد مولا امیر فرما رہے ہیں وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اگر اجر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اجر کے لیے تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ بے عمل زندگی کبھی بھی اجر کی مستحق نہیں ہے، اور رب کائنات نے بھی کہیں پہ اپنا اجر بغیر عمل کے دینے کا وعدہ نہیں فرمایا ہے۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ظالم کے لیے مد مقابل بن جانا اور مظلوم کے لیے اس کا معاون اور مددگار بن جانا۔ انسانیت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسانیت کو سہارا دیا جائے۔ خود قرآن کریم نے بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن میں ظالم اور ظلم کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، ظلم سے پرہیز کرنے کا حکم آیا ہے، اور مظلوم کی حمایت کے لیے قرآن نے ہر جگہ پہ حکم دیا ہے۔ حضرت بھی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، اگر آپ ظالم کے سامنے سد راہ نہیں بنیں گے، رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو بیچارے مظلوم جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کی زندگی کیا ہوگی، وہ کیسے اپنے امور کو انجام دیں گے۔ جب آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ظالم کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی، وہ اتنی دیدہ دلیری سے ظلم کے لیے نہیں آئے گا، اور مظلوم کی حمایت ہو جائے گی اور ان کی داد رسی ہو جائے گی۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، ظالم کا مد مقابل بننا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کے لیے مددگار بننا۔ تعاون قرآنی کا حضرت حکم دے رہی ہے۔ صلی اللہ